بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر ہم نہایت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ سے گزر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، لوگوں تمہارے اوپر ایک بڑا ہی بزرگ مہینہ سایہ فگن ہوا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرات، پتہ نہیں یہ رمضان ہم میں سے کس کا آخری رمضان ہوگا۔ ہم ہر لمحہ اپنی موت سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اس رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت کا سامان کر لے۔ بہت ہی معروف روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو خلاف معمول ہر زینہ پر آپ نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا نہیں کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین آئے تھے، مجھ سے کہا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضرات، تو گویا حضرت جبرائیل امین کی اس دعا پر یا اس بددعا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر کے تائید فرمائی ہے۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کے کتنے سال اور کتنے رمضان گزر چکے ہیں۔ اس وقت یہاں رک کر کے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہماری مغفرت ہو چکی ہے۔ اگر گزشتہ رمضانوں میں نہیں ہوئی ہے تو اس بار 2022 کے رمضان المبارک میں ہمیں اپنی مغفرت کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال رمضان المبارک کو مفید، مؤثر اور اپنے حق میں تربیت و تزکیہ اور مغفرت کا مہینہ بنانے کے لیے چند ضروری نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا اس وقت مقصود ہے۔ نمبر 1، رمضان میں ہماری کارکردگی کم نہیں ہونی چاہیے۔ عرف عام میں یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ رمضان میں یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا۔ بعض لوگ روزے کے بہانے کام چوری کرتے ہیں، ڈیوٹی میں ڈنڈی ماری کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے مار کے سر کیے گئے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ اسی مہینے میں لڑی گئی۔ غلبہ اسلام کی علامت فتح مکہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ تو آخر روز مرہ کی مشغولیات اور مصروفیات سے بہانہ بازی، ڈیوٹی میں ڈنڈی ماری، منصبی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کا جواز کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ لہٰذا ہمیں پوری دلچسپی اور لگن کے ساتھ اپنا ذاتی کام، ملازمت کی ذمہ داری، ملی، سماجی اور دینی فریضہ کو ادا کرنا چاہیے۔ روزہ ہمیں کمزور اور بزدل نہیں بناتا ہے، بلکہ طاقتور اور بہادر بناتا ہے، ہماری قوت کارکردگی کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا ایک تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہر الصبر سے کرایا ہے، یعنی یہ صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ خواہش نفس حتیٰ کہ جائز اور حلال چیزوں میں بھی ایک متعین وقت تک صبر اور کنٹرول کی ٹریننگ ہمیں دیتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ سب سے زیادہ بے صبری کا مظاہرہ بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔
آپ کو معلوم ہے خالی پیٹ میں غصہ زیادہ آتا ہے، جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے یہ غصہ مزید پروان چڑھتا ہے، بالآخر صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے غصے میں بھی بچوں سے لے کر کے دوست احباب تک کو جو چاہا کہہ دیا اور قطع تعلق کر کے مرتکب بن گئے، جبکہ حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ روزہ کی حالت میں کوئی تم سے لڑائی اور جھگڑے کرے تو تم ان سے کہہ دو انی صائم، بھائی صاحب میں روزے سے ہوں۔ لہٰذا ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے، صبر کی صفت پیدا کرنے، کم از کم رمضان میں غصہ اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کا عزم مصمم ہمیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں تیسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں بعض لوگوں کی ایک خراب عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ رات دیر تک جگتے ہیں، بلکہ وہ تراویح کے بعد سوتے ہی نہیں، 2-2:30 بجے رات تک کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز ترک کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بری یا کہہ لیجیے کہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ رمضان میں بھی نماز ترک ہو جائے اور جماعت کا اہتمام نہ ہو۔ اس عادت کی اصلاح ہونی چاہیے۔ سحری کا اہتمام رات کے آخری پہر میں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اسے برکت کا کھانا کہا ہے۔ جو لوگ باقاعدہ سحری کرتے ہیں وہ دن بھر اپنی ڈیوٹی بحسن و خوبی انجام دیتے ہیں۔ سحری کے لیے رات کے آخری حصے میں جگنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ سحری سے کم از کم 1 گھنٹہ قبل بیدار ہو کر اذکار مسنونہ کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اپنے آپ کو مستغفرین بالاسحار کے زمرے میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ مومن کی بہت بڑی صفت ہے۔ محترم ناظرین، چوتھی بات یہ ہے کہ سحری کی طرح افطار کے معاملے میں بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ بالعموم مرد حضرات گھڑی دیکھ کر دسترخوان پر تشریف لاتے ہیں تاکہ 1 منٹ بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس کے برعکس خواتین کچن میں اس قدر مصروف عمل ہوتی ہیں کہ افطار کی ایک مبارک اور مقبول گھڑی بھی امور خانہ داری میں گزر جاتی ہے۔ یہ دونوں رویہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ روزے دار کے لیے خوشی کے 2 اوقات ہیں، ان میں سے ایک وقت افطار کا بھی ہے، لہٰذا اہتمام کے ساتھ افطار کرنا چاہیے۔ خوشی کے اس وقت کو دعاؤں، مناجات اور دسترخوان پر انتظار کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ یہ افضل ترین بات ہے۔ خوشی کی یہ پہلی منزل ہے اور آخری منزل وہ ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ وہاں اس کو معلوم ہوگا جو وہ عمل دنیا سے لے کر آیا ہے وہ کیا ہے۔ ایسے روزے دار بندے کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی جنت میں داخلہ کے لیے خصوصی گیٹ کا، دروازے کا اہتمام فرمائے گا جس کا نام ریان ہوگا۔ خواتین و حضرات، اس سلسلے میں 5ویں بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے سارے معمولات بدل جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں تنظیم اوقات کرنا چاہیے۔ بعض غیر ضروری مصروفیات کو ترک کر دینا چاہیے، مثلاً بہت زیادہ اخبار بینی کرنا، نیوز دیکھنا، انٹرنیٹ اور موبائل میں مصروف عمل رہنا، اور آج سب سے زیادہ وقت موبائل اور انٹرنیٹ پر ضائع ہوتا ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو گریز کرنا چاہیے۔ ایک بات اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ رمضان کے آخری ایام کی کس قدر محتم بالشان ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کام سے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسجد میں معتکف ہو جاتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ 15-20 رمضان تک ایک دور قرآن سننے کے بعد تراویح، تلاوت اور ضروری اذکار سے دستبردار ہو کر کے بازاروں کی زینت
بن کر خرید و فروخت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کے یہاں ایسا نہ ہو، لیکن ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں آخری عشرے میں افطار اور تراویح کے اوقات آپ دیکھیں گے کہ نقاب پوش خواتین، کرتا پاجامہ میں ملبوس روزے دار مسلمان نمازی حضرات بازاروں میں چہل پہل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ ان کی وجہ سے ٹریفک تک جام ہو جاتا ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت دوسرے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یہی وہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہمیں شب قدر کی تلاش میں شب بیداری کرنی چاہیے۔ ہم خود بھی شب بیداری کریں، اپنے گھر والوں یعنی بیوی اور بچوں کو اور اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو تلقین کریں۔ بعض لوگوں کے لیے انفرادی طور پر شب بیداری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اجتماعی طور پر بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پروگرام ترتیب دیا جا سکتا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک ساتویں بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی اتنی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ نوافل کے ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ صرف ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے قرآن کا نزول۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ حق دکھانے والی ہیں اور حق اور باطل کا فرق کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ یعنی یہ نزول قرآن کے سالگرہ کا مہینہ۔ حضرات، اس مہینے میں ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط تر ہو جانا چاہیے۔ محترم ناظرین، اس کتاب کا پہلا مخاطب ہم خود ہیں، دوسرا مخاطب عامۃ الناس ہیں۔ ہمیں بھی ہدایت، مارگدرشن اور زندگی گزارنے کے لیے روڈ میپ کی ضرورت ہے، اور عامۃ الناس کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اس سے ناآشنا ہو، قرآن نہ پڑھے، تو وہ نزول قرآن کے حقیقی مقصد تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ان حقائق کا بدیہی تقاضا ہے کہ نوع انسانی کا فرد اس کتاب سے، اس کے ایک ایک لفظ سے واقف ہو، اس کا ایک ایک پیغام اس تک پہنچے۔ جو لوگ اس سے واقف نہ ہو، انہیں اس سے واقف کرانے کی کوشش کی جائے۔ یہ واقفیت صرف تلاوت اور ناظرہ سے ممکن نہیں ہے، خواہ مسلمان ہوں یا عامۃ الناس۔ مطلق تلاوت کرنے سے یہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ بنو اسرائیل کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان کے اوپر گدھے کے اوپر کتاب لاد دی گئی ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، تو بھلا بیوقوف گدھا ہدایت کیسے حاصل کرے گا؟ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی اس کتاب سے رشتہ جوڑا ہے، وہ دنیا میں معزز، سربلند اور خوشحال ہوئے ہیں، اور جب جب انہوں نے اس کتاب سے رشتہ توڑا ہے تو وہ دنیا میں ذلیل، پسماندہ اور خوار ہوئے ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمیں طے کرنا چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہم خود قرآن کے سامنے جھک جائیں گے، تبھی انشاءاللہ یہ کتاب ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ قرآن اور رمضان
یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، لہٰذا جس کا تعلق رمضان سے مضبوط ہوگا اس کا تعلق قرآن سے ہی مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان اور قرآن دونوں سے خاطر خواہ استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔